اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں کو کشادہ کر دو، فافصحوا تو تم اپنی مجلسوں کو کشادہ کر دو، یفصح اللہ لکم تو اللہ تمہارے درمیان کشادگی کو پیدا کر دے گا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا اور جب تمہیں کہا جائے مجلس سے اٹھ جاؤ پس تم اٹھ جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والے لوگوں کے درجات کو بلند کیا ہے، والذین اوتوا العلم درجات اور خاص طور پر وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تمہارے ہر عمل پر مطلع ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے یا ایہا الذین آمنوا کے متعلق دروس چل رہے ہیں، اب تک 75 مقامات پر درس ہو چکا ہے، آج کے درس میں یہ 76 نمبر مقام ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے اپنی مجلسوں کو کشادہ کر دو تو تم کشادہ کر دو، اور اگر تم سے کہا جائے مجلس سے اٹھ جاؤ پس تمہیں چاہیے کہ تم مجلس سے اٹھ جاؤ۔ ان آیات میں ایمان والوں کو آداب سکھائے گئے ہیں۔ ادب یہ سکھایا گیا کہ اگر مجلس میں کوئی نیا آدمی آ جائے تو مجلس میں اس آدمی کے لیے جگہ بنائی جائے، یعنی کوشش انسان کرے دائیں بائیں تھوڑا سا گھسک جائے تاکہ آنے والے کو جگہ فراہم کرے۔ اور اسی طرح اگر جو مجلس کے اندر بڑا ہے، امیر ہے، یا مجلس کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، اور وہ اگر کسی سے کہتا ہے اٹھ جاؤ اور دوسرے آدمی کو قریب بٹھاتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی بات کی اطاعت کریں اور مجلس سے اٹھ جائیں۔ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، اتنے میں اصحاب بدر آ گئے، اور وہ صحابہ آ گئے جن کا مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا۔ جب وہ مجلس میں آئے تو مجلس میں جگہ نہیں تھی، تو ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو وہ لوگ کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سے فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ انہیں بٹھا دو، تو بعض طبیعتوں پہ کچھ ناگواری آئی تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ اگر تمہیں مجلس کے سربراہ اور قائد اور پیغمبر یہ کہہ دیں کہ تم اٹھ جاؤ، تمہیں اٹھ جانا چاہیے، تمہاری طبیعت پہ گرانی نہیں آنی چاہیے، تمہیں اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں ہمیں 2 باتوں کا حکم ہے۔ نمبر 1، ایمان والو اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو تو اللہ تمہارے درمیان کشادگی پیدا کرے گا، یعنی آنے والے مہمان کو جگہ فراہم کرو۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، سلام میں پہل کرنا۔ نمبر 2، آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کرنا۔ اور نمبر 3، مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے دوسرے کے دل میں اس انسان کی محبت بیٹھتی ہے۔ تو ہمیں پہلا ادب یہ سکھایا گیا، جب بھی کوئی مہمان آئے اس کے لیے کشادگی لائی جائے، اگرچہ مجلس میں جگہ نہ بھی ہو تب بھی انسان دائیں بائیں تھوڑا سا کھسک جائے، اس طرح کرنے سے آنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا اگر تم سے کہا جائے مجلس سے کھڑے ہو جاؤ، فانشُزُوا تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ اگر مجلس کا سربراہ کہہ دے آنے والے کو قریب آنے دو، انہیں بٹھا دو، تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس پہ اللہ تمہیں اجر دے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجات کو بلند کیا،
خاص طور پہ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کر دیا ہے۔ تیسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے تمام لوگوں کے درجات میں سب سے بڑا درجہ ان لوگوں کو دیا ہے جن کو ہم نے علم دیا ہے، یعنی جنہیں اللہ قرآن اور حدیث کا علم دے، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درجات کو بلند کر دیا۔ تو جن کے درجات کو اللہ بلند کرے ان کے درجات کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اس لیے اللہ جسے مقام دیتا ہے اس کی عزت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء کا مقام اپنے دلوں میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، علماء کے لیے اپنے دلوں میں عزت رکھنی چاہیے۔ آپ علماء کی عزت کریں گے اللہ آپ کی اولادوں میں علماء کو پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات قرآن میں کہی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو فرمایا کائنات میں علماء ہیں جو سب سے زیادہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ شہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی میں کہ اللہ اکیلا ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گواہی میں سب سے پہلے اپنی ذات کو ذکر فرمایا، اس کے بعد فرشتوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد اہل علم کا تذکرہ فرمایا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے معصوم فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں انصاف کے ساتھ کہ کائنات میں معبود صرف اللہ ہے۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ نے اپنی وحدانیت کی گواہی میں کن کو پیش کیا؟ نمبر 1 اپنی ذات کو، نمبر 2 معصوم فرشتوں کو، نمبر 3 علماء کو۔ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی پر 18,000 مخلوقات میں سے صرف ایک کا انتخاب کیا ہے، وہ علماء ہیں۔ تو اللہ نے کہا میری توحید کی گواہی دینے والے علماء ہیں، اور اللہ نے اپنے تذکرے کے ساتھ فرشتوں کے تذکرے کے ساتھ علماء کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے عند اللہ ان کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہی فرما رہے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، ہم نے جن کو علم دیا ہے ہم نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ یہاں تک ان کا درجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دین پڑھتا ہے، دین سکھاتا ہے، خیر کی تعلیم دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، زمین پہ بسنے والی مخلوقات بھی، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی۔ تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ حضور نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ دیکھیں حضور نے کہا جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر، اب حضور کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضور یہ نہیں فرما رہے کہ تم میں سے اعلیٰ آدمی، ایک طرف سب سے اونچے حضور اور دوسری طرف مخلوق میں سب سے ادنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ مقام میرا ہے، تو جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا انسان پر بہت بلند ہے، ایسی علماء کی فضیلت عبادت گزاروں پر بہت بلند ہے۔ تو اس آیت میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے اہل علم کو مقام بہت بلند دیا ہے، اس لیے علماء سے عقیدت اور محبت رکھی جائے۔ جو لوگ رکھتے ہیں تو ان کی اولادوں میں بھی اللہ علماء پیدا کرتا ہے۔ اس لیے دیکھ لیا جائے معاشرے میں جس گھر میں علماء حفاظ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس گھر کے سربراہ، والد، بھائی یا ان کا دادا، اس کا کسی عالم سے تعلق ہوتا ہے، اس کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، اس سے فائدہ لیتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے اللہ ان کی اولادوں میں نیک لوگوں کو، صلحاء کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اہل علم سے محبت ہو، اگر ان میں کوئی خامی نظر بھی آئے تو وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور بہت سی ہوں گی، غلطیاں ہو جائیں یہ کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ جیسے اوروں کو سزا دے گا عالم کو ڈبل سزا دے گا اگر اس نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ویسے چھوڑ دے گا۔ اللہ کے ہاں انصاف ہے، جب دوسروں کے لیے سزا ہے،
جو علم کے باوجود عمل نہ کرے اس کے لیے ڈبل سزا ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے، عالم کو، قاری کو، شہید کو ڈالا جا رہا ہے اگر اس نے علم پہ عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر وہ علم پہ عمل کر رہا ہے تو ایسے عالم سے محبت عقیدت رکھنی چاہیے، اور یہی محبت ایمان کا ذریعہ ہے، اللہ کے ہاں بلند مقام کا ذریعہ ہے۔ عالم سے خطا ہو جائے انتظار کرنا چاہیے، وہ کبھی اپنی غلطی سے لوٹ آئے گا، کبھی بھی لوٹ آئے گا، اس کے پاس علم ہے، یہ علم اس کو غلطی پہ بار بار تنبیہ کرے گا، ایک وقت آئے گا وہ لوٹ آئے گا۔ عالم عموماً گمراہ نہیں ہوتا، عابد گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان نے اپنے ماتحتوں سے کہا کہ تم علماء کو زیادہ گمراہ کیا کرو۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ عالم اتنی جلدی گمراہ نہیں ہوتا، عابد گمراہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت عابد تو بڑی عبادت کرتا ہے، وہ کیسے گمراہ ہوتا ہے؟ شیطان نے کہا چلو میں تمہیں ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ شیطان ایک انسانی صورت میں ایک عابد کے پاس گیا اور اس کے کارندے بھی اس کے ساتھ تھے۔ شیطان کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، اس نے اس عبادت گزار سے کہا کہ یہ جو سوئی کا ناکہ ہے کیا اس میں سے اللہ تعالیٰ اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ عابد نے سوئی لی اور دیکھنے لگا، کہا یہ سوئی کا ناکہ تو بہت مختصر ہے، بہت چھوٹا ہے، اونٹ تو بہت بڑا ہے، اونٹ کیسے گزرے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، سوئی کے ناکے سے اللہ اونٹ کو نہیں گزار سکتا۔ شیطان نے اس سے سوئی لی، کہا جی بڑی خوشی ہوئی، آپ نے ہمیں ایک مسئلہ بتایا، ہمارے علم میں اضافہ کیا، اٹھ کے چلا گیا۔ باہر نکلا تو اپنے ماتحتوں سے کہا دیکھو میں نے اس کو گمراہ ہی نہیں کیا، میں نے اس کا ایمان اللہ کی قدرت سے ختم کر دیا۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس سوئی کے ناکے سے اونٹ کو نہیں گزار سکتا، تو اس کا ایمان ختم ہو گیا، یہ اللہ کو قادر نہیں مانتا۔ دیکھو یہ گمراہ ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہیں۔ عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ یہ سوئی ہے، آپ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ اونٹ کو اس سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے؟ عالم نے کہا اونٹ کیا ہے؟ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، زمین میں رہنے والی تمام مخلوقات رب العالمین چاہے تو اس سوئی کے ناکے سے چھوٹے سوراخ سے بھی گزار سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شیطان نے سنا، سوئی لی، اٹھ کے نکلا باہر، اپنے کارندوں سے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا علماء گمراہ نہیں ہوتے، انہیں گمراہ کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے تم کوشش کرو انہیں گمراہ کرو۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم میں اس مقام پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو درجات بلند دیے ہیں، اس لیے ان کے درجات کا لحاظ رکھا جائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تمہارے ہر عمل پر مطلع ہے۔